لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تم بتاؤ ممتاز قادری کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم نے ممتاز قادری کا 5 سال بتاؤ تم نے ایک جلوس بھی ممتاز قادری کے لیے نکالا؟ تم نے ممتاز قادری کی خاطر ایک پرچہ بھی اپنے اوپر لیا؟ تم بتاؤ تمہاری مسجدوں میں ممتاز قادری کے بارے میں کتنے جلسے ہوئے؟ تم نے جمعے پر ممتاز قادری کی کتنی حمایت کی؟ اب تم کہتے ہو ممتاز قادری ہمارا ہے، اور پھندے کو توجہ، پھندے کو چومنے کے بعد ممتاز قادری نے خود پھندے کو چوما، وہ رسے کو چوما اور رسے کو چوم کر کہا ہے پھندے میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو میرے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان پہنچانے کا سبب بن رہا ہے، تو واسطہ بن رہا ہے مجھے حضور تک پہنچانے کا۔ اور پھر اس نے کہا کہ تم سبب بن رہے ہو، پھندے کو اس نے چوما، کہا کہ میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ تیرے جانے کے بعد مجھے حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور اس نے کھڑے پر پھٹے کر پر کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، تمہاری مسجدوں میں اور تمہاری محفلوں میں اور تمہارے اجتماعات میں کبھی زندگی میں بھول کر کبھی کسی نے یا رسول اللہ نہیں کہا؟ کس منہ سے کہتے ہو ہم ممتاز قادری کو ماننے والے ہیں؟ حضور کے غلام حاضر ہیں، ان کے وارث موجود ہیں، ہاں ان کے وارث موجود ہیں، اور ممتاز قادری کا وہ کلپ قیامت تک حضور کی امت کے لوگ سن کر اپنے سر فخر سے بلند کرتے رہیں گے۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی اپیل نہیں کی، اس نے کہا میں نے کوئی اپیل نہیں کی، میں تو ملا بھی نہیں، میں تو ممتاز قادری کو ملا بھی نہیں جیل میں۔ اس نے کہا کہ جو ان کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے۔ تو اس کو اندر بیٹھے ہوئے بھی پتا تھا میرے وارث کون ہے، آج اس کو اندر بیٹھے ہوئے بھی پتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اپیل کرنے کو خلاف شرع سمجھتا ہوں۔ دسو جی قیامت تک آن والیاں نسلاں، قیامت تک آن والیاں نسلاں وہ کتنا سر فخر نال بلند کرن گے کہ یہ ہے ممتاز قادری۔ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہے وہ ممتاز قادری۔